الحمدللہ وکفا علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم مخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ IRO پچھلے 18 سالوں سے پیغام رب و رسول پہنچانے میں مصروف ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے اور آپ سے بھی قبول کرے۔ پچھلے 1 سال سے ہم لوگ ایک کیمپین چلا رہے تھے، نو یور لارڈ، جانو اپنے رب کو، اور IRO اور تمام ارکان نے کوشش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت عوام الناس تک پہنچائی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ سود مند رہی ہو اور اس کے فوائد آگے جاری رہیں۔ تو یہ کیمپین IRO تقویٰ دونوں میں چلائی جا رہی تھی، نو یور لارڈ۔ اب جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی کے بعد کلمہ شہادہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، لہٰذا IRO کے ارکان نے یہ طے کیا کہ اب ہم لوگ مزید 1 سال کے لیے نو یور پروفٹ، یعنی جانو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹارٹ کریں۔ تو آج وہ دن ہے کہ ہم لوگ نو یور پروفٹ تھیم، کیمپین، تحریک سٹارٹ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنے نبی کو جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر صرف رحمت بنا کر تمام عالم کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، صرف اس عالم کے لیے نہیں، عالمین کے لیے، سارے ورلڈز کے لیے۔ اور آپ کا رول کیا ہے؟ فرمایا سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو بھیجا تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا بنا کر اور آگاہ کرنے والا بنا کر۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کا پیغام زمان و مکان سے ماورا ہے، یہ کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں تھا اور کسی مخصوص خطے کے لیے نہیں تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی دنیا کے ہر ایک انسان کے لیے، گورا ہو یا کالا، امریکن ہو یا ہندوستانی یا کوئی بھی زبان بولتا ہو، سب کے لیے۔ لیکن یہ بہت بڑا المیہ ہے، اٹس ریئلی این آئرنی، کہ ایسی شخصیت جو تمام جہاں والوں کے لیے نہ صرف ہدایت کا ذریعہ ہادی کی حیثیت سے ہے، بشیر اور نذیر کی حیثیت سے ہے، بلکہ رحمت للعالمین کی حیثیت سے ہے، اس شخصیت کو اسی کے پیروکار مسلم امہ کی اکثریت ٹھیک سے جانتی ہی نہیں ہے۔ لہٰذا IRO کی کوشش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف تعلیمات بلکہ ہر ایک چیز، اخلاق بھی، اور آپ
سے محبت بھی ہر ایک چیز ہم آپ تک پہنچائیں اور لوگ اپنے نبی کو جانیں. لہٰذا یہ IERO اور تقویٰ دونوں میں یہ کیمپین پورے 1 سال تک چلے گا، جس میں منتھلی پروگرام میں ہمیشہ ہماری ٹیم رہا کرے گی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد. اب جہاں تک اس کی اہمیت اور افادیت کی بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ آپ کی شخصیت زمان و مکان سے ماورا ہے، ہر دور میں یکساں طور سے اہم ہے اور یکساں معنویت رکھتی ہے. تو جہاں 7ویں صدی میں عرب کے چیلنجز الگ تھے، مسائل الگ تھے، ایشوز ان کے الگ تھے، شرک اور بت پرستی اور بات پہ لڑائی جھگڑا اور قتال و جنگ اور قبائلی عصبیت وغیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کا پورا کیریکٹر سفیشینٹ تھا اس دور کے مسائل کا پریکٹیکل جواب دینے کے لیے. اور آج کے مسائل الگ ہیں، جیسے کہ آج مسلم امہ کے لوگ آئیڈینٹی کرائسس سے جوجھ رہے ہیں، اینزائٹی ڈپریشن ہر جگہ عام ہو رہا ہے اور مادہ پرستی یعنی میٹیریلزم ہر طرف پھیلا ہوا ہے، انکلوڈنگ امہ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. مسائل آج مختلف ہیں، لیکن قربان جائیں اس ذات پر جس کی تعلیمات آج بھی یکساں طور سے ایکولی امپورٹنٹ اور بینیفیشیل ہے. لہٰذا بہت ضرورت ہے کہ عصر حاضر میں پھر سے لوگ اپنے نبی کو ٹھیک سے پڑھیں، سمجھیں، جانیں، ان سے صحیح محبت کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہ کریں، اپنے والدین سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، تو ہم مومن نہیں ہوتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے ہوگی بغیر جانے؟ تو ہمیں جاننا ہوگا، پھر محبت بھی ہوگی اور اطاعت بھی ہوگی اور انشاءاللہ اتباع بھی. تو ہمارے یاروں کے ارکان کی کوشش رہے گی، ساتھ میں تقویٰ کی بھی، کہ ہم اپنے آڈینس کو جو بہت ہی محبت کے ساتھ کھینچے چلے آتے ہیں ہر پروگرام میں الحمدللہ، ان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت پہنچانے کی کوشش کریں اور ہم اور آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں، محبت کریں، اطاعت کریں اور اتباع کریں انشاءاللہ. تو اس مقصد کے ساتھ ہم لوگ یہ تھیم سٹارٹ کر رہے ہیں. اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ مفید رہے اور بالخصوص ینگ جنریشن کے لیے ایسی مثال قائم ہو کہ ان کو کبھی ادھر ادھر نہ بھٹکنا پڑے اور آئیڈینٹی کرائسس جیسی چیزوں سے ہرگز نہ جوجھنا پڑے. ان کا رسول ہر ایک چیز کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. قرآن مجید ہمیں علم پہنچانے کے لیے کافی تھی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عمل کر کے دکھایا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس علم اور ان احکام پر عمل کیسے کرنا ہے. اور یہ قرآن کی آیت ہی ہمارے اور آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے. فرمان رب ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بالیقین ہمارے رسول میں، اللہ کے رسول میں عمدہ نمونہ موجود ہے. تو آئیے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اس نمونے کو جاننا، تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں ڈھال سکیں اور موجودہ مسائل کو بآسانی حل کر سکیں اور ویسی زندگی گزار سکیں جو دنیا سے لے کے اخروی کامیابی کی طرف لے جاتی ہو اور اللہ کے محبوب بندیاں بن سکیں انشاءاللہ العزیز، آمین. تو آپ سبھی ریگولر رہیے گا ان پروگرامز میں جو اپنے نبی سے محبت کی بھی ایک سمبل ہوگا.
جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.